الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، پروگرام الہادی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کی تفسیر ذکر کرنا اس پروگرام کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب جس پہلو پر ہم گفتگو کر رہے تھے وہ فرشتوں کی آپ کے پاس آمد تھی، اور وہ دو مقاصد کے لیے آئے تھے۔ ایک تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینی تھی کہ آپ کے ہاں صاحبزادہ پیدا ہوگا، اور دوسرا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 3 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور وہ تینوں مقامات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے ہم نے سورۃ الحود میں اس کو ذکر کیا، جو واقعہ ذکر کیا گیا تھا سورہ حود میں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب سورۃ الحجر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ 51ویں آیت ہے، 51 نمبر آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیجئے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ فرشتے ان پر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام۔ اب یہاں جواب کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، دوسری آیت میں جو ہم نے سورہ ہود میں ذکر کی تھی، اور اسی طرح بھی سورۃ الزاریات آئے گی، اس میں دونوں جگہ یہ موجود ہے کہ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ قال، آپ نے فرمایا کہ انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا لا توجل، آپ مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک علم رکھنے والے لڑکے کی، یعنی آپ کو خوف کرنے کی بالکل حاجت نہیں ہے، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ اگر ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور غیر متوقع طور پر آئے ہیں تو اس میں کوئی آپ کا کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کو خوف محسوس ہو، بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے لیے بیٹے کی خوشخبری لائے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابشرتمونی، کیا تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو، علی، اس بات پر کہ مسنی الکبر، اس پر کہ پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، فبما تبشرون، تو اب کس چیز پر تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی آپ نے فرمایا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، اس کے باوجود کہ مجھ پر ایک بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، تو پھر کس چیز کے ساتھ تم کس ظاہری سبب کو بنیاد بنا کر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ تو اس پہ پہلے بھی کلام گزر چکا ہے کہ سورہ ہود میں بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب کا اظہار کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، اور ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے؟ اور ان آیات میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ تم مجھے کس طریقے سے خوشخبری دے سکتے ہو، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے پاس تو کوئی ایسے ظاہری اسباب نظر نہیں آتے جو بچے کی ولادت کا سبب بن سکیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا، آپ تھوڑا سا غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام بھی ظاہری اسباب پر توجہ رکھتے ہیں، اور یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو ظاہری اسباب پر توجہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ کھانے پینے کے معاملات، اسی طرح دیگر اور ہمارے ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور ان پر اپنی زندگی کے وجود اور بقا کی بنیاد رکھنا مجازن، حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ یہ بچانے والا ہے، لیکن مجازن یعنی ان کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہوئے امپورٹنس دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں مجازی نسبت کرتے ہوئے کہ ہمیں جی کھانے نے بچا لیا، پینے نے بچا لیا، ہمیں تو فلاں ڈاکٹر نے بچا لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقتاً بچانے والی ذات تو ہمارے رب کی ذات ہے، کون کسی کو بچا سکتا ہے؟ لیکن اگر مجازی طور پہ نسبت کر بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولاد دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری اسباب پر توجہ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ ظاہری اسباب مجھے نظر نہیں آتے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں معاون ثابت ہو سکیں۔ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو
بشارت دیتے ہیں لڑکے کی حق کے ساتھ، یعنی سچائی کے ساتھ آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ یہ جو ایک حیرت انگیز سا تعجب آپ کر رہے ہیں، یعنی حیرت ہے، اس میں خوشی کی ملاوٹ بھی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب انسان کو اچانک بہت بڑی خوشخبری سنائی جائے تو سامنے والا کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، ہم بعض اوقات جو ہمارے قلب میں ایک بے یقینی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ہم اس کو یقین میں بدلنے کے لیے بار بار کویسچنز کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے جس کو امتحان میں فیل ہونے کا یقین تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن اب کسی نے آ کر بتایا کہ آپ تمام کے تمام پیپرز میں پاس ہو گئے، اور خبر دینے والا کوئی بہت ہی دیانتدار شخص ہے، اس کے باوجود وہ 10 بار پوچھے گا، نہیں سچ سچ بتایا، دیکھو صحیح سے بتاؤ میں پاس ہو گیا ہوں نا، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، مذاق نہیں کرنا، پاس ہو گیا ہوں نا۔ اور جب اس کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں تم واقعی پاس ہو گئے، مثلا کسی نے پیپر دکھا دے، دیکھو تمہارا رول نمبر آیا ہے، اس وقت اس کی خوشی قابل دید ہوگی اور وہ اچھلتا کودتا باہر بھاگے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی طریقے سے بعض اوقات انبیاء علیہ السلام یا کسی نیک بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے جواب میں تعجب کا اظہار کرنا، یہ کوئی بطریق انکار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل میں یقین کو راسخ کرنے کے لیے، پختہ یقین حاصل کرنے کے لیے بار بار کویسچنز کیے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، پس آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، فکر نہ کریں، خبر سچی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ ہمارا کویسچن کرنا کوئی مایوس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہم تو اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا قَالَ، آپ نے شاید فرمایا وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے تو فقط وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، اور میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں، لہٰذا میرا سوال کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہوں کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس میں تعجب کا عنصر بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اتنا اطمینان حاصل ہو جائے تاکہ میں اس خوشی کی خبر سے صحیح طریقے سے لطف اندوز ہو سکوں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بجا طور پر احسن انداز سے شکرانہ ادا کر سکوں۔ پھر آپ نے پوچھا قال، آپ نے شاید فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا معاملہ ہے اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگوں؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، یعنی سوائے لوط کے گھر والوں کے جتنی قوم ہیں ان سب پر اللہ نے ہمیں مسلط فرما دیا، ہم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان کو بچا لیں گے، ان تمام کو بچا لیں گے، یعنی نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی زوجہ کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، یہ ہم نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ واقعہ تو لوط علیہ السلام کے ذکر میں بالکل تفصیل کے ساتھ آئے گا، یہاں پر اتنا مزید سمجھ لیں، تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم گناہ کرتی تھی، اور آپ کی زوجہ جو تھیں وہ اپنی بیوی جو تھی وہ قوم سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی، اور اس قوم ایک گندہ گناہ کرتی تھی، لوط علیہ السلام بار بار منع فرماتے، وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ عذاب نازل کیا جائے گا، تو آپ کی وہ زوجہ اس اپنی قوم کے ساتھ مل گئی تھی، منافقین کے ساتھ مل گئی تھی، اور اس طرح وہ بھی منافقہ ٹھہرائی گئی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس سے دیکھیں معلوم ہوا، یہ واقعہ بس اتنا ہی ہے، یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کی ہو کہ یا رب کریم اس معاملے کو آسان فرما دے، جیسے پچھلے سورہ ہود میں تھا کہ یہ یجادلون فی قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قسم کا کوئی معاملہ یہاں پر نہیں ذکر کیا گیا، لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کرنا چاہی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا۔ دوسرا اس میں نقطہ جو بہت سمجھنے والا ہے کہ جب تک کوئی شخص صاحب ایمان نہ ہو، اسے کسی کی صحبت فائدہ نہیں دے سکتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے وہ نبی کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ زوجہ تھی، آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا کہ وہ اسلام سے پھر گیا تھا، اور بت پرستی کا آغاز کہتے ہیں کہ اسی نے کیا تھا، حابیل کو پہلے قتل کیا، پھر وہاں سے بھاگ گیا، پھر بت لے کر آیا،
اور بتوں کی عبادت اس نے وہاں سے شروع کی۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ آئے گا تو ان کا بیٹا وہ اپنی قوم کے ساتھ کافر ہو گیا تھا، تو اس پر بھی عذاب اللہ کا نازل ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ حالت کفر میں مر جاتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے، تو پھر کسی کی صحبت اس کو فائدہ نہیں دلوا سکتی، اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی شخصیت سے تعلق کا قائم ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری نجات کی دلیل ہو۔ کسی پیر صاحب سے وابستہ ہو گئے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے ہو گئے، یا ہمارے خاندان کوئی اعلیٰ بڑا خاندان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں اپنے ایمان کی طرف سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے، اور ضرور انشاءاللہ ہم صاحب ایمان ہی دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی حالت پر رخصت ہونے کی ہی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مقصود ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک دل میں خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنے ایمان کی حفاظت سے بالکل غافل ہو جائے اور قرآن میں بیان کردہ ان باتوں پر توجہ نہ کرے اور اپنا محاسبہ نہ کرے، تو عین ممکن ہے کہ شیطان اس زوم میں مبتلا کر کے، اس خوش فہمی میں مبتلا کر کے، اس دھوکے میں مبتلا کر کے کہ تم تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے بڑے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز رہے ہیں، تو تمہیں کیا فکر ہے، تمہاری میدان محشر میں کیا گرفت ہوگی؟ فلاں چچا تھا، وہ بھی بڑے ولی گزرے ہیں جی، دادا جان ایسے تھے، ابا جان ایسے تھے، تایا جان ایسے تھے، پھوپھا جان ایسے تھے، کسی نہ کسی کی سفارش پہ تو بخشے جاؤ گے۔ تو یہی مطلب بعض اوقات خاندانی وابستگیوں یا بڑی شخصیات سے وابستگیوں کی خوش فہمیاں ہوتی ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہیں۔ پھر وہ خوب بے عملی والے کام کرتے ہیں، زبان سے کیا نکل رہا ہے، کلمہ کفر ہے، بری بات ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پھر وہ اتنے متکبر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نصیحت کرنے والا ان کو صحیح نصیحت کرے تو وہ غصے سے ان کی طرف دیکھ کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں نصیحت کرو، اور ہمیں نصیحت کرتے ہو۔ وہ پھر اس کو ذلیل کر کے اپنی محفل کے قابل نہ سمجھتے ہوئے نگاہوں سے دور کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بڑے سخت خطرے میں ہوتے ہیں کہ یہ بسا اوقات اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں کہ جو کفر تک بسا اوقات پہنچ جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جو کسی تعلق کی بنا پر ناجائز طور پہ اپنے ذہن میں خاص تصور قائم کر لیتے ہیں کہ اب میدان محشر میں ضرور عزت ملے گی، جنت میں ضرور اعلیٰ مقام ملے گا، ہمارا ایمان تو برباد ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہماری عزت کو تو کبھی زوال لگ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو تو سب نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت ہر ایک کو خود کرنی ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بڑی شخصیت سے، بڑے خاندان سے تعلق نفع بخش بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے قید لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اسے کوئی چیز نافع نہیں۔ ہاں اگر صاحب ایمان ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا موت تک، تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ ضرور ہے کہ اس کے خاندان کی نسبت اور بڑے لوگوں کی صحبت یہ ضرور کام آئے گی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، وہ سب کے سب اتنا اعلیٰ مقام پا چکے ہیں کہ اب قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان ان کے گھوڑے کے قدم کے گرد کی برکت گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا، گرد تک، گھوڑے کے قدم کے گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا، آگے تو دور کی بات ہے، اتنا اعلیٰ ان کا مقام ہے۔ تو آپ غور فرمائیں ان کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ کیا کثرت عبادات کی وجہ سے ہے؟ کیا اطاعتوں کی وجہ سے ہے؟ کیا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، تقوی پرہیزگار ورع کی وجہ سے ہے؟ حقیقتاً نہیں، بلکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ ورنہ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ آج اگر کوئی اس دور میں ایک بوڑھے شخص سے مثال کے طور پہ 120 سال تک زندہ رہے، تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر سے ڈبل عمر انہوں نے حاصل کی، تو کتنے عمل زیادہ کیے ہوں گے، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنے صدقے کیے ہوں گے، کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے زکاتیں دی ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بظاہر اعمال میں بہت ان سے آگے نظر آئیں گے، لیکن کیا یہ بوڑھا شخص میدان محشر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ جواب یہی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا ہے،
ان کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے، ان بوڑھے شخص کو نہیں۔ تو کثرت عبادات ایک طرف، لیکن تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دلوا دیا جو بڑی بڑی عبادات سے بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تمام جنتی عورتوں کا سردار ہو جانا سرکار سے نسبت کی وجہ سے، آپ کے دونوں شہزادے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جنتی نوجوانوں کا سردار بن جانا کس وجہ سے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق کی اور نسبت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم نے خود ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین قرار دیا، تمام مومنین کی مائیں۔ اندازہ فرمائیں کہ ایک عام عورت کو یہ مقام کیوں نہیں مل گیا، تمام ازواج کو ملا، وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اسلام پر قائم رہتا ہے اور پھر اس کی نسبت کسی کے ساتھ ہے تو نسبت ضرور فائدہ دے گی، انشاءاللہ اچھی نسبت فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بس یہ دو توجہ طلب بات ہے، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے اور پھر بڑے خاندان سے تعلق پر اتراتا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنے عقیدے وغیرہ کسی نے خراب کر لیے اور اب وہ خاندانی تعلق کو بنیاد بنا کے کہتا ہے کہ جی میری تو نجات اور بخشش ہو جائے گی، تو اگر خدا نخواستہ اس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ چکی ہے تو یہ صرف اس کا خواب و خیال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی جنت میں داخلہ عطا نہیں فرمائے گا۔ یوں ہی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس بھی پوزیشن میں مسلمان ہے، اچھے خاندان سے تعلق ہے، تو اپنے ایمان کے زوال سے خوفزدہ نہ رہے، کہ بعض اوقات یہ خاندانی وابستگی کی خوش فہمیاں انسان کو اپنے محاسبے سے انتہائی غافل کر دیتی ہیں، انسان اپنے عیوب و نقائص پر توجہ نہیں کر پاتا ہے، اور یہی عدم توجہ اور کوتاہی ایمان کے زوال کا، ایمان کے ضائع ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ توجہ نہ کرنے کی بنا پر یہ نقصان ہوا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے اگر نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نعمت کو تاحیات اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے اچھے عملی قدم کیے جائیں، جن میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے۔ کسی کا بھی کیسا تعلق ہو، کیسی جذباتی وابستگی ہو، اگر اس کے اصولوں کے خلاف کوئی معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرواہ نہیں فرماتا، پھر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں پہ توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو سوچنے اور سمجھنے کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔